حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے جوبلی ٹاؤن کی مسجد کے بارے میں ہمارا موقف بالکل تعصب سے پاک ہے۔ ہمارا یہ اصولی موقف ہے، جن کو پہلے یہ مسجد دی گئی تھی جامعہ لاہور الاسلامیہ کو، وہی اسی مسجد کے حقدار ہیں۔ فرقہ واریانہ نفرت کی بنیاد کے اوپر کسی سے مسجد کو چھیننا، اس لیے کہ مسجد اس کو مل چکی ہے، یہ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ اور اس کی آڑ کے اندر میری تصویروں کو لگا کر اور بھیا عابد شامل علی ظہیر کے نام کو اور ڈاکٹر حسن مدنی کے نام کو توہین رسالت کے مجرموں کی سب میں شامل کرنے والے لوگ قابل مذمت ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے گلے میں پھانسی کے پھندوں کو ڈال کر ہماری تصویروں کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا ہے، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، اور بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر، ان کی گیدڑ بھپکیاں اور ان کی فضول قسم کی دھمکیاں اور ان کے طرح طرح کے لا یعنی سازشیں اور نفرت انگیز قسم کا ان کا مواد، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جرت کا سبق، بہادری کا سبق، دلیری کا سبق حضرت آقا سے حاصل کیا، صحابہ کرام سے حاصل کیا، مجاہدین اعظام سے حاصل کیا، ائمہ دین سے حاصل کیا، حضرت ولی اللہ سے حاصل کیا، حضرت اسماعیل سے حاصل کیا، حضرت سید احمد سے حاصل کیا، حضرت احمد اللہ سے حاصل کیا، حضرت جعفر خنیسری سے حاصل کیا، حضرت سید نصیر سے حاصل کیا، حضرت ثناء اللہ سے حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، حضرت حبیب الرحمان سے حاصل کیا۔ کٹ تو سکتے ہیں لیکن اپنی گردن کو اصولی موقف کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کی برکھا بھی برستی رہے گی، اور نفرت اور تشدد کے جو سوداگر اور مٹھی بھر شر پسند انشاءاللہ اپنے عزائم میں مکمل طور پر ناکام ہوں گے۔ ہم ان کو مباہلے کا چیلنج دینا چاہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر میری ماں بھی نثار ہے اور میرا باپ بھی نثار ہے اور میرے بیوی بچے بھی نثار ہیں، اور میری وجود کا ایک ایک انگ بھی آپ کی حرمت کے اوپر اور آپ کی ناموس کے اوپر قربان ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کے نام نامی کو اور آپ کے اسم گرامی کو اور آپ کی ذات اقدس کو نفرت اور تشدد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرت رسول اللہ ہر مومن کی جان اور دل کی دھڑکن ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ فلاں شخص جو ہے جو کہ دین کا چوکیدار ہو اور دین کا لمبردار ہو اور دین کو پڑھنے پڑھانے والا ہو، اس نے آپ کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، یہ ایک ایسی جھوٹی داستان ہے جس کے اوپر کوئی اندھا تو یقین کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس معمولی سی بنائی ہے وہ کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا، وہ کبھی اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ناموس رسالت کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، حرمت رسول اللہ پہ جانے بھی نچھاور کرتے رہیں گے، اور ان نفرت و تشدد کے سوداگروں کے سامنے سینہ سپر بھی رہیں گے، اور پوری استقلال اور وجاہت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کا اعلان بھی کرتے رہیں گے، اور حکومت وقت اس بات کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے جو دریدہ دہنیاں اور جو ہرزہ سرائی کرنے والے عناصر ہیں، ان کا احتساب کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ مظلوم اور معصوم مسلمانوں کی عزت، ناموس اور جان ان متشدد اور نفرت کے سوداگروں کی جو ہے دست برس سے اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے جو مسائل دو آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ پاکستانی کیلنڈر کے مطابق ہم نے رکھنا ہے، اس لیے کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اگرچہ رفتار کو تیز کر دیا، معلومات کو تیز کر دیا، لیکن مسلمانوں کی عبادات کا تعین مواصلاتی نظام کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ چاند کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ اس لیے 9 تاریخ کا روزہ انشاءاللہ جو رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ 1 برس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور آئندہ 1 برس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے جانور جب بھی ذبح کرنا ہے توندہ ذبح کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی جیب اجازت نہ دے اور منڈی کے اندر جانور توندہ موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے چھترا ذبح کرنا، جس کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی 6 مہینے، کوئی 7 مہینے، کوئی سال کہتے ہیں، جدہ جو ہے اس کو ذبح کرنا، پھر اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جدہ کو جب ذبح کرنا جب جیب بھی اجازت دیتی ہو اور منڈی کے اندر جانور بھی موجود ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔
اسی طرح کئی لوگ ہر وقت بھینس اور گائے کی قربانی کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں. بھینس کی قربانی کے بارے میں علمی موقف کو بیان نہیں کرتا, اصولی موقف کو بیان کرتا ہوں. جب گائے منڈی میں موجود ہے تو پھر بھینس ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب گائے منڈی میں نہیں رہے گی اس وقت آپ آ کے مجھ سے بات کر لینا, انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں علمی موقف بھی بیان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس کے اوپر ڈٹ جانے کی توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.